جی الحمدللہ میں فیصل مسجد پہنچ چکا ہوں اور یہ ایک جو تاریخی مسجد ہے میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہی ہے، تو چلیے جی چلتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں جی فیصل مسجد اور 2 دن قبل انتقال فرمانے والے محسن پاکستان ایک عظیم شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، اس کو دیکھنے کے لیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ کل سے ایک ویڈیو جو ہے واٹس ایپ گروپس میں چل رہی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر ہے، ان کا جسد خاکی ان کی قبر مبارک میں موجود نہیں ہے۔ یہ خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں اور آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ کیا واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اگر یہاں پر موجود نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کا جسد خاکی تو یہاں سے کہاں گیا، اور تمام حقائق آپ کو بتاؤں گا، اور جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان سے بھی آپ کی بات کرواؤں گا۔ عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر یہ کیا ہوا جی؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب کی قبر تھی یہاں پر۔ السلام علیکم جی، یہاں پر یہ بہت سے دوست صاحب تشریف لائے ہیں ڈاکٹر صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے اور فاتحہ خوانی کے لیے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے۔ ہاں جی بھائی جان، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ضلع مانسہرے سے آیا ہوں۔ یہ ویڈیو میں دیکھ کے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہاں سے کسی نے نکال دیا، یہ قبر اس کے لیے تقریباً 8 جگہوں پہ کھودی گئی۔ ان کو رات کو نیند نہیں آ رہا تھا، کس وجہ سے کہ کیونکہ اگر حکومت کی طرف سے کینسل کیا ہو تو ہم سارے پٹھان، سارے پختون کو ہم احتجاج کریں گے۔ خود مردان علاقے سے آیا ہوں، ادھر ڈاکٹر صاحب کے قبر کے لیے میں خود دیکھ رہا تھا کہ ادھر آ جاؤں، دعا بھی کرو، قبر بھی دیکھ۔ ویڈیو ہم نے خود دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار کسی نے اٹھایا ہے، ادھر نہیں ہے، ہم اس وجہ سے آئے، اور بھی باقی لوگ آئے ہوئے، بہت لوگ آئے ہوئے ادھر آتے فیصل مسجد میں دعا کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب ادھر ہے نہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ میں کراچی کمپنی سے آیا ہوں، چودھری نذیر احمد نام ہے میرا، میں عدلیہ کا ملازم ہوں، اور اس دن جنازے میں بھی شامل ہوئے تھے، اور پتہ چلا تھا کہ یہیں پہ ان کی قبر بنائی گئی ہے، تو میں تو ابھی دعا کے لیے آیا تھا، تو وہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، کہیں اور انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے میرا خیال ہے پورے پاکستان میں کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا۔ السلام علیکم، میں میرپور آزاد کشمیر سے آیا ہوں، تو یقین کریں ادھر آیا ہوں، ادھر زیاد صاحب کی بھی قبر ہے، اور انہوں نے ادھر قبر بنائی تھی ان کی، تو دیکھا بہت افسوس ہوا، کیونکہ ادھر ہمیں کیا پتہ کہ ادھر معذرت کرتے ہیں، ہمیں دکھ لگا ہے بات۔ جی میں محمد عالم ہوں، ہم دوست بہاڑی سے تشریف لائے ہیں۔ ہم یہاں آئے تھے ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ فاتحہ خوانی کے لیے، تو جب ہم یہاں پہنچے تو وہ ڈاکٹر صاحب کی یہاں قبر جو ہے وہ تو تھی، لیکن ان کا جسم خاکی یہاں موجود نہیں تھا، تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ اتنے بڑے آدمی کی قبر یہاں ہونی چاہیے تھی۔ السلام علیکم، میں کراچی سے آیا تھا یہ سمجھ کر کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر کی زیارت ہوگی فیصل مسجد کے احاطے میں، اور یہ ان کی وصیت تھی کہ ان کو فیصل مسجد کے احاطے میں تدفین کی جائے، لیکن یہاں کی اس بات پہ بہت افسوس ہوا کہ ان کی یہاں تدفین نہ ہو سکی، اور اس کے اوپر مختلف قسم کی آرا چل رہی ہے کہ ان کی وصیت کچھ اور تھی یا یہ تھا۔ السلام علیکم۔ اچھا بھائی، ہم تو یہاں آئے تھے جنازے پر بھی، لیکن یہ تو جو ڈاکٹر صاحب تھے تو مطلب پاکستان کو انہوں نے ایک قوت بخشی تھی، تو ان کی قبر یہی ہونا چاہیے تھا، یہ فیصل مسجد میں۔ جی ہم اسپیشل سرگودا سے آئے تھے ڈاکٹر صاحب کی قبر فاتحہ کریں گے، لیکن یہاں کی پتہ چلا کہ انہیں کہیں اور لے کے چلے گئے، تو اس بات کا ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، تو لہٰذا ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں دوبارہ یہاں لے آئیں۔ تو السلام علیکم، آج ہم لوگ آئے ہیں اسلام آباد، اور ہمیں یہ تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر اتنے بڑے سائنسدان ہیں، ان کی قبر پہ فاتحہ کریں گے، لیکن ہم یہاں پہنچے ہیں تو یہاں ان کی قبر موجود نہیں ہے، کھدائی تو ہوئی پڑی ہے لیکن وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ہم نے ضیاء الحق مرحوم کے مزار کے بالکل قریب، تو یہاں پر واقعی ان کا جسد خاکی موجود نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ H8 میں ان کا جو ہے وہ جسد خاکی موجود ہے، تو وہاں پہ جا کر آپ کو دکھائیں گے کہ ان کا جو مزار مبارک ہے، ان کی قبر مبارک وہ H8 میں کون سی جگہ پر ہے، اور وہاں پر قبر جسد خاکی واقعی وہاں پر موجود ہے کہ نہیں۔